بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فہما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنا۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے کچھ خوش نصیب افراد کا ذکر آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت کے اندر چوتھے شخص کا، چوتھے خوش نصیب کا ہم ذکر سنیں گے اور اپنی خود کی اصلاح کرنے کی بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ مومن مرد، مومن عورت کی یہ صفت اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت، اخوت، مودت، محبت اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق خالص اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ خوشخبری دی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی آپس کے اندر محبت رکھتے ہیں، آپس کے اندر عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور اگر آپس میں نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے اور ان کا جدا ہونا، نفرت پیدا ہونا، بغض رکھنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہوگا اور سایہ تلاش کر رہا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خوش نصیب لوگوں کو کہ جو آپس میں تعلق اللہ کے لیے ہے، محبت اللہ کے لیے ہے، نفرت اللہ کے لیے ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ یہ خوش نصیب افراد ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، وگرنہ یہ دنیا بھری پڑی ہے، یہ زمین کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے تعلق ذاتیات کے لیے ہیں، جن کے تعلق، جن کی محبتیں مودتیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے تعلق، جن کی محبتیں، جن کی مودتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبتیں اور مودتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کے اندر جو بغض، نفرتیں، عداوتیں ہیں ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق بخشے اور محبت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو۔ تو ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، اور ایسے لوگوں کو صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا محبوب بندہ قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، آسمانوں کا رب اسے محبت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا محبوب ترین بندہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وہ شخص یہی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا قال قائل الصلاۃ والزکاۃ والجہاد، اللہ کے رسول نماز محبوب عمل ہے، زکوٰۃ محبوب عمل ہے، جہاد محبوب عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی نہیں فرمائی، یہ بھی محبوب ہیں،
لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ کسی بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ محبت اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہمارے تعلقات ہیں، ہم تعلقات قائم کرتے ہیں، عہدوں کی بنا پر کرتے ہیں، کرسیوں کی بنا پر کرتے ہیں، اسٹیٹس کی بنا پر کرتے ہیں، ہم اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ذاتیات تعلق ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، اچھے ہیں، ان سے بھی بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت رکھنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل، مسند احمد کی حدیث، سب سے محبوب ترین عمل۔ ایک اور حدیث سنی، سیدنا حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے، ذاتی وجہ سے نفرت نہیں کہ میرا اس نے فلاں نقصان کر دیا اس وجہ سے نفرت ہے، یا اس نے میرے ساتھ اچھائی کر لی ہے اس وجہ سے محبت ہے، نہیں، محبت کا معیار اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نفرت کا معیار بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں نفرتوں کا تعلق بھی ذاتی ہے، محبتوں کا تعلق بھی ذاتی ہے، نفرتیں کرتے ہیں تو سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، بولنا چلنا چھوڑ دیتے ہیں، غمی خوشی کے موقع پر بھی ان کے ساتھ اپنے تعلق توڑے رکھتے ہیں، یہ ذاتی انا کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو شخص انا رکھتا ہے اللہ کی قسم وہ متکبر ہے، اور جو متکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، وَمَنْ أَعْطَى اور دیتا بھی اللہ کے لیے، دیتا بھی اللہ کے لیے، کسی غریب کو دیا اللہ کے لیے، فقیر کو دیا اللہ کے لیے، مدرسے کو دیا اللہ کے لیے، مسجد کو دیا اللہ کے لیے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ اچھائی کر لیتا تو اللہ کے لیے، اس سے صلہ نہیں مانگتا، اللہ سے صلہ مانگتا ہے، اللہ کے لیے اس سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، امام کے ساتھ، قاری کے ساتھ، حافظ کے ساتھ، عالم کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر روکتا بھی اللہ کے لیے، دیتا نہیں ہے نا کسی کو، کبھی کسی سے روک لیتا نا اپنے مال کو، یا اس کے ساتھ اپنی خوشی نہیں بانٹتا، اس کی ہمدردی نہیں رکھتا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، دیتا بھی اللہ کے لیے، روکتا بھی اللہ کے لیے، کتنی بڑی خوشخبری دی نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا فقط استکمل الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے۔ اور جس شخص کا ایمان کامل ہو گیا، جس شخص کا ایمان تکمیل والا ہو گیا، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اللہ کی نعمتوں والی جنت کے اندر کامل ایمان والا شخص ہی داخل ہوگا، کامل مومن بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، میں مولوی ہوں، عالم ہوں، اس لیے مومن ہوں۔ آپ کہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کی قسم ہمارے کہنے سے مومن نہیں۔ کوئی عالم حافظ قاری ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں مومن ہوں،
وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے مومن ہوں، اللہ کی قسم اصل حقیقت کا اللہ کو علم ہے کہ وہ مومن ہے. یہ کیا ہے؟ اندر سے جو اندر کی باتیں میرا رب جانتا ہے. لیکن جس کو میرا رب کہے کہ یہ مومن ہے، اللہ اکبر، وہ پکا مومن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے محبت اللہ کے لیے کی، نفرت اللہ کے لیے رکھی، دیا اللہ کے لیے، روکا بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے. سالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا. پہلے کیا پڑھا ہم نے کہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک، محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اور اب سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ و تبغض للہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت رکھے تو اللہ کے لیے. محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت رکھے تو اللہ کے لیے. یہ پارٹی بازیاں، یہ جماعتیں، یہ سارے سلسلے، یہ تعلقات دنیاوی نہیں ہونے چاہیے بلکہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. دنیا کے کسی بندے کو خوش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو کہ میرا خالق راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، اور میرا مالک راضی ہو کے مجھے نعمتوں والی جنت کے اندر داخلہ عطا ہو. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجد احد حلاوۃ الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا. کوئی شخص بھی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا. ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے؟ سیدنا حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، زخموں سے جسم چور ہے، جسم کے اوپر سے زخم لگے ہوئے ہیں، کوئی حصہ خالی نہیں ہے، اور خون سے لت پت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک ہے، آپ کی گود مبارک میں سر ہے، آخری لمحات ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھا، عرض کی اللہ کے رسول ہاتھ کو ہٹا دیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کل قیامت کا دن معاشر کا میدان ہو، رب کائنات پوچھ رہے ہو بندوں سے کہ کیا کیا کرتے ہوئے آئے ہو، خاتمہ کیسا ہوا تھا، تو میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا تو میں عرض کر دوں گا میرے رب جب میں دنیا سے رخصت ہوا تھا نا، تیرے پیغمبر کا دیدار کر رہا تھا، تیرے نبی کا دیدار کر رہا تھا، اس حالت کے اندر میری رخصتی ہوئی ہے. اور زخموں سے چور ہیں، خون سے لت پت ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ تکلیف سے زبان سے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہوتی، چیخوں پکار آ رہا ہوتا، لیکن ایسی حالت نہیں تھی. اللہ کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ. حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی جنت کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا جنت کے اندر ٹھکانہ ہے، میرا رب کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا. یہ ساری چیزیں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلاوت ایمان تھی، ایمان کی مٹھاس تھی، ایمان کی لذت تھی، جو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو رہی تھی. جو ایمان کی مٹھاس، جو ایمان کی شیرینی جو ان کو محسوس ہو رہی تھی، اس شیرینی کی وجہ سے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں کی پرواہ نہیں تھی، تکلیف کی پرواہ نہیں تھی، خون بہہ رہا تھا کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ لذت تھی جو اندر موجود تھی، جو اسے تسکین دے رہی تھی. ان کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، قلبی سکون تھا. حلاوت ایمان قلبی سکون عطا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حلاوت ایمان پوچھنا چاہتے ہو تو سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا سے پوچھیں. اللہ اکبر. فرعون ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے،
اور ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوک رہا ہے. اندازہ لگائیں, تصور کریں کس قدر ظلم ہے, کس قدر زیادتی ہے اور کس قدر تکلیف والا معاملہ ہے کہ ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوکے جا رہے ہیں, ہاتھوں سے خون رس رہا ہے. لیکن حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر تبسم ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہے. حیران ہو گیا فرعون, ششدر رہ گیا فرعون, کہنے لگا کہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہے, تبسم ہے, حالانکہ تجھ پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا اس وقت جو لذت محسوس کر رہی تھی نا, وہ ایمان کی لذت تھی. ایمان کی لذت کی وجہ سے چہرے پر تبسم تھا. اللہ اکبر. کبھی ہوتا ہے نا ایسے کہ بندہ قیام کی حالت میں ہے, کھڑا ہوا ہے, قرآن کریم پڑھ رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے, اتنی محبت ہے, قرآن پڑھتا جا رہا ہے, دل ہی نہیں چاہتا کہ میں رکوع کے اندر چلا جاؤں, دل ہی نہیں چاہتا رکوع میں چلا جاؤں. اس قدر یعنی قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے, قرآن سے محبت, اللہ سے کلام ہو رہا ہے. ایمان اندر, دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے. ایمان کی مٹھاس کی وجہ سے, اس وقت ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے قیام کے اندر ہے, پڑھتا چلا جا رہا ہے, پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, قیام کی حالت میں پاؤں سوج رہے ہیں, لیکن اسے پرواہ نہیں ہے, پڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر رکوع کے اندر چلا جاتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ الفاظ کہتا چلا جاتا ہے, کہتا چلا جاتا ہے, اور اس کی مٹھاس اور اس کی لذت کو اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کہتے کہتے تھکتا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بس کہتے ہی چلا جاتا ہے, دیوانہ وار کہتے چلا جاتا ہے. پھر جب کھڑا ہوتا ہے, سمی اللہ لمن حمیدہ, پھر سجدے کے اندر جاتا ہے, لمبا سجدہ کرتا ہے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اے اللہ تو پاک ہے, بلند ہے, اللہ تو پاک ہے, بلند ہے. بار بار کہتے چلا جاتا ہے, بار بار کہتے چلا جاتا ہے, کثیر تعداد کے ساتھ کہتے چلا جاتا ہے, اور سجدے کے اندر اپنے آپ کو گرا کے اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے, اپنے سینے کو اور اپنے دل کے ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیتا ہے, فرما بردار کر دیتا ہے, اور اپنے سر کو جھکا کے اللہ کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بظاہر یہ اپنے آپ کو اس نے جھکا دیا, میرے رب نے اسے بلند کر دیا, عظمتیں عطا کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی ہوتا ہے ایسے کہ قیام ہے تو دل چاہتا ہے کہ قیام کو چھوڑو ہی نہیں, رکوع ہے تو دل چاہتا ہے رکوع سے اٹھو ہی نہیں, کبھی سجدے کے اندر جاتا ہے دل چاہتا ہے سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ ہی نہیں. میرے پیارے بھائیوں, وہ کیفیت اصل میں ایمان کی لذت ہوتی ہے, وہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے, وہ ایمان کی شیرینی ہوتی ہے جو یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یجد احد حلاوت الایمان, فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا حتی یحب المرء الا یحبہ لا یحبہ الا للہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے, اور وہ محبت خالص اللہ کے لیے ہو, وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہو. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا, نمازیں پڑھتے ہیں نا, عبادت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے ہمیں پتہ ہوتا کتنی بار کہا ہے. اور قیام کی حالت میں ہے نا, امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے, ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کہاں پڑھ رہے تھے. میں خود اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کچھ پڑھ رہا ہوں. جلدی سے بس قیام کیا, رکوع میں گیا, فارمیلٹی پوری کی اور سجدے کیے, سلام پھیرا, سارا نظام پورا, میں نے نماز پڑھ لی, جلدی سے اٹھا, بھاگ گیا, پتہ ہی نہیں نماز کے اندر پڑھا کیا ہے. یہ حالت و کیفیت کیوں ہے؟ ہمارے سینے صاف ہیں, ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت نہیں ہے جو ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے لیے جب محبتوں کو پال لیں گے اپنے دلوں کے اندر, اللہ کے لیے جب محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر حلاوت ایمان ہوگی, پھر ایمان کی مٹھاس ہوگی, پھر ایمان کی شیرینی ہوگی, ایمان کا لطف ہوگا, ایمان کا ٹیسٹ ہوگا.
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے نکلا اور چلتے چلتے نا دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے، جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ گھر سے نکلا دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے، چلتے چلتے نا راستے کے اندر ایک شخص اسے ملا، پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں بندے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس فلاں بستی کے اندر۔ کہا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ کہا نہیں احسان تو نہیں ہے۔ کہا کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ خون کا رشتہ ہے؟ دوست ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ کہا نہیں کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیوں ملنے جا رہے؟ سفر کر کے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے لیے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اللہ کی قسم کیا ہمارے بھی ایسے تعلقات ہیں؟ اور کبھی ہم بھی کسی کے ساتھ ایسے ملنے کے لیے گئے؟ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم یار فلاں بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، فلاں بھائی مسلمان کی زیارت کریں، اور زیارت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس نے جواب دیا کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس بندے نے کہا انی رسول اللہ، میں کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ کلام کر رہا ہوں نا، توجہ رکھو۔ کہا کہ میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے۔ کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو انسانی شکل کے اندر آیا ہوں۔ جب تو گھر سے نکلا تھا نا، تیرے رب نے تیرے دل کو بھانپ لیا تھا، تیرے رب نے تیرے دل کو جان لیا تھا، تیرے دل کے اندر کیا ہے، اور خالق کائنات دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب تو گھر سے نکلا تھا نا، اس بندے کی زیارت، اس کی ملاقات کے لیے میرے رب نے مجھے بھیج دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب راستے میں کھڑا ہو جا، میرا بندہ تو اسے ملے گا، اسے پوچھنا۔ یہ سارے سوال و جواب میں نے اللہ رب العزت کے کہنے پر کیے ہیں۔ آسمانوں کے رب نے تجھے خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اے میرے فرشتے اس کو خوشخبری دے دے کہ آسمانوں کا رب بھی تو سے محبت، آسمانوں کا رب۔ یہ تو کہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، فلاں عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، یہ تو باتیں موجود ہیں، لیکن یہ عموم ہے، یہ عموم کی باتیں ہیں کہ اللہ فلاں عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس بندے کے ساتھ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوشخبری دی کہ آسمانوں کا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے نا، ہماری محبتیں مودتیں بھی اللہ کے لیے ہو جائیں گی، تو پھر انشاءاللہ العزیز آسمانوں کا رب ہم سے محبت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ غم، یہ دکھ سارے کے سارے دور فرما دے گا۔ جب ہم بھی اپنے اندر سے مخلص ہو جائیں گے، اندر سے ہمارے اخلاص نہیں ہے، باہر سے تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری آپ سے، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، جی آپ کے لیے تو ہم اپنی آنکھیں بچا دیں گے، جی آپ کے لیے تو ہم وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ زبانی کلامی باتیں ہیں۔ یہاں سے جو بات ہوتی ہے میرا رب یہاں سے قبول کرتا ہے۔ آسمانوں کا رب کہتا ہے محبت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھ، اگر تعلق رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھ۔ کیسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میدان جہاد ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اسے پکڑا، بچھاڑا، زمین پر گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ وہ نیچے پڑا ہوا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھوک دیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا کہ اس نے میری طرف تھوکا ہے۔
اللہ اکبر. ایک مجھے بات یاد آئی گجرانوالا کے اندر نا، اللہ اکبر، ایک شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ گجرانوالا کے اندر، بڑی پرانی بات ہے، شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ مسجدیں بنایا کرتے تھے گجرانوالا کی سرزمین پر، عقیدہ توحید کی بے شمار مسجدیں ہیں، بہت ساری مسجدیں ہیں. وہ بہت زیادہ مساجد بنایا کرتے تھے. شیخ الحدیث بھی تھے جامعہ کے اندر. اللہ اکبر. ایک مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد بنانے کے لیے لوگوں سے فنڈنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے یعنی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. خود ایک دن بازار کے اندر نکلے، دکانوں کا وزٹ کیا، ایک دکان پہ گئے اور دکان پہ جا کے انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ اللہ کے لیے جو تیرے پاس ہے، جو حسب استطاعت ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے گھر تعمیر ہے، اس کے لیے اپنا تعاون تو بھی دے. اس نے کہا کہ آگے ہاتھ کریں، ہاتھ کو آگے کریں. شیخ صاحب نے آگے ہاتھ کیا، اس نے ہاتھ کے اوپر تھوک دیا، اس نے ہاتھ کے اوپر تھوک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. چاہیے تو یہ تھا کہ غصہ آ جاتا، تھپڑ مارتے اسے، ذلیل کرتے اسے، لیکن اللہ کی قسم شیخ صاحب نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ کے اوپر تھوکتا، دوسرا ہاتھ ساتھ ملایا، آسمانوں کے رب کی طرف اٹھا لیے. اللہ اس کے پاس تھا ہی یہ، اللہ اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کے پاس تھوک ہی تھا. اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اس کے پاس تھوک ہی تھا. تیرے نام کا مانگا ہے، اس نے مجھے تھوک ہی دے دیا ہے. اے آسمانوں کے رب، کہنے لگے آسمانوں کے رب، اس کے پاس یہ تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، میں تیرے سامنے جھگڑا کروں گا کہ اللہ اس کو معاف کر. میں تیرے سامنے جھگڑا کروں گا کیونکہ اس نے تیرے نام پر مانگا تھا، اس کے پاس تھا یہ اس نے دے دیا ہے. اللہ کی قسم یہ الفاظ تھے کہ وہ بندہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا پانی پانی ہو گیا، زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی، فوری دوڑا شیخ صاحب کے قدموں کے آگے اندر گر گیا اور معافی مانگنے لگا. کہا کہ وہاں لے جاؤ مجھے جہاں مسجد بنانی ہے. اللہ اکبر. پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد اس نے کئی مساجد بنائی اکیلے، پھر کئی مساجد اس نے بنائی اکیلے. لیکن یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر تھوک گرا تھا. اللہ اکبر. تعلق تھا کہ اے اللہ تیرے لیے تعلق ہے، اے اللہ میری ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس آیا ہوں تو اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر نہیں آیا. اللہ کی قسم جب ہمارے ایسے تعلق ہو جائیں گے نا، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پتہ نہیں کیا سے کیا کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبتیں ہونی چاہیے تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچھاڑا سینے پر بیٹھ گیا، قریب تھا کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس ظالم نے تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اس کے سینے سے ہٹے، پیچھے ہٹ گئے. وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی میں نے تو آپ کی طرف تھوکا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اگر مجھے چاہتے تو آپ اسی وقت قتل کر دیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، ختم کر دیتے، میری گردن تن سے جدا کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے میں تیری گردن کاٹنے لگا تھا نا، اس وقت میں اللہ کے لیے کاٹا. تیرے ساتھ جو میری دشمنی تھی نا، اللہ کے لیے تھی، لیکن اب جو دشمنی بنی ہے اب میری ذات کی وجہ سے بنی ہے. تو نے مجھے پر تھوکا تھا، جو تھوک کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے. اب اگر میں تیری گردن کاٹتا تو میری ذات کی وجہ سے میں کاٹ دیتا تیری گردن، لیکن پہلے جو معاملہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالت ہونی چاہیے ایک مومن کی، اور یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا. جب ایسا انداز ہوگا تو پھر آسمانوں کا رب خوش ہوگا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لخت جگر بیٹے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے ابا کئی مرتبہ ایسا ہوا میدان جہاد کے اندر کہ آپ میرے سامنے بار بار آئے، میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے تلوار کا وار نہیں کیا، اس لیے کہ آپ میرے ابا تھے، اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے، اس وجہ سے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے سنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، کہنے لگے اے بیٹا میری تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، اگر میری تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا نا، تھا تو میرا بیٹا، تیرا میرے ساتھ تعلق خون کا ہے، میرا لخت جگر ہے، بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرا خون ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے اسی وقت تیری گردن تن سے جدا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تعلق ہوتا ہے، خون کے تعلق کو کوئی اتنا معنی نہیں رکھتے، تعلق معنی رکھتا ہے، اسلام کا تعلق ہے، اللہ کے لیے تعلق ہے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دو بندے آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے اور نفرت رکھتے ہیں اللہ کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، آسمانوں کا رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور جس کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ مل جائے، اللہ کی قسم وہ بندہ کامیاب ہے، کامیاب ترین بندہ ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کے اندر جو تعلقات ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے قائم کرنے کی توفیق بخشے۔